السلام علیکم۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان آپ سے مخاطب ہے، پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے بے انتہا معذرت خواہ ہوں کہ تقریباً 1 سال کے بعد میں کہیں آپ سے ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، ملاقات ہو رہی ہے آپ سے۔ دراصل اس 1 سال کے دوران اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش میں کرتا رہا، آپ یہ کہہ لیں۔ تو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، بہرحال اب پھر ایک نئے جذبے اور ایک نئی تحریک کے ساتھ شروعات کر رہا ہوں۔ تو ملک عزیز میں آج جو سب سے اہم مسئلہ جو ہے اس کے حوالے سے باتیں ہوں گی۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے انتہا مہنگائی ہو گئی ہے اور لوگ پریشان ہیں، بے انتہا پریشان ہیں۔ صرف غربا ہی نہیں، متوسط طبقہ بھی پریشان ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ متوسط طبقے سے جو بالا طبقہ ہے وہ بھی پریشانی کا شکار ہو رہا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی آسان سی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور انکم کم ہے، اور اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہم قرضے لیتے ہیں، اور جب ہم قرضے لیتے ہیں تو انہیں ادا بھی کرنا ہے۔ تو کامن سینس کیا کہتا ہے؟ کامن سینس آپ کو یہ کہتا ہے کہ جناب اپنے اخراجات کو کم کریں۔ بتائیے، ملک ایک گھر کی طرح ہوتا ہے۔ ایک گھر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے اخراجات کو، وہ کہتے ہیں چادر دے کر پاؤں پھیلائیں۔ تو ہم نے کہاں اپنے خرچے کم کیے؟ مجھے تو ایسی کوئی کسی طرف سے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہا۔ حکومت کا مسئلہ یہ ہے، جو بھی حکومتیں، اس سے پچھلی حکومتیں بھی آئیں، یہ حکومت بھی آئی، یہ کچھ نیا کرنے کی نہیں سوچتے۔ مطلب جو بنیادی مسئلہ ہے ہماری رہنمائی میں، وہ ویژن کی کمی ہے۔ کچھ نیا، آپ جب تک کوئی نئے راستے کی طرف نہیں جائیں گے، آپ نئی منزلوں کو نہیں تلاش کر سکتے، آپ نئی منزلوں کو نہیں ڈھونڈ سکتے، آپ نئی منزلوں پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ہر آنے والی حکومت کی سوچ یہ ہے کہ میں نے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں۔ یہ غلط اپروچ ہے۔ عوام کے مسائل عوام کو ساتھ لے کر حل کیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ یہ سوچنے بیٹھتے ہیں کہ بس میں نے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں، تو ضروری بات ہے کہ آپ وقتی حل کی طرف جائیں گے کہ کسی طریقے سے ان کے وقتی جو مسئلے ہیں ان کو حل کیا جائے۔ بجلی کا مسئلہ حل کیا جائے، گیس کا مسئلہ حل کیا جائے، خوراک کا مسئلہ حل کیا جائے، تعلیم ہے، صحت ہے۔ لیکن عوام کو شامل نہیں کرتے، عوام سے نہیں پوچھتے کہ آئیں ہم سب مل کر اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ اس کے لیے بہترین فورم جو ہوا کرتا ہے وہ پارلیمان ہے۔ پارلیمان وہ جگہ ہے جہاں ایک جرگہ ہوتا ہے، ایک پنچایت کی جو جگہ ہے وہ پارلیمان ہے۔ پارلیمان میں بیٹھ کے بات کی جاتی ہے کہ یار مسئلے کیسے حل کریں، اپنے کیا کریں، اخراجات کیسے کم کریں۔ نہ اخراجات کم کرنے کی بات کی جاتی ہے، نہ عوام کو ساتھ شامل کیا جاتا ہے، نہ عوامی نمائندوں سے بات کی جاتی ہے، اور اپنے طور پہ کوشش کی جاتی ہے کہ چند لوگ مل کے جو حکومت میں، وہ چند لوگ یہ مل کے سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لے لو، اس سے قرضہ لے لو، اس سے قرضہ لے لو، اور بس کام چلاؤ۔ یہ کبھی بھی یہ مسئلے، یہ چیز ہمارے ملک کے عزیز کے مسئلے کو حل نہیں کرے گی۔ یہ مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، لوگ پریشان ہوتے جائیں گے، کرائم ریٹ بڑھے گا، جرائم بڑھیں گے آپ کے معاشرے میں، اخلاقیات آپ کی دن بدن پست سے پست ہوتی جائیں گی، جب تک آپ بیٹھ کے اس کے لیے ایک سالڈ اسٹریٹجی ڈیولپ نہیں کریں گے، اور وہ کہ اخراجات کو کیسے کم کیا جائے۔ مطلب کہاں پہ ہے کہ جی تنخواہیں کم کی گئی، کہاں پہ ہے کہ ہم یہ چیز امپورٹ نہیں کریں گے، کہاں پہ ہے کہ
فرض کریں کہ اگر ہماری جماعت آتی ہے، پاکستان جمہوری اتحاد آتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کیا پلان ہے؟ نعرے تو بڑے آسانی سے دیے جاتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کے آج تک، روٹی کپڑا مکان سے لے کے ریاست مدینہ تک کے سیاسی نعرے ہیں، کیسے کریں گے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے ہمارا پروگرام جو ہے یہ کہ دیکھیں، وہ تمام جب تک آپ ایک انقلابی پروگرام کی طرف نہیں جائیں گے، ہماری جو مین آئٹم ہے، جو بنیادی جو چیزیں ہیں، ان کی امپورٹ ہم بند کریں۔ ہمیں اپنی عوام کو ساتھ بٹھا کر ان سے بات کرنی پڑے گی کہ یہ چیزیں یہ نہیں کر سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ مثلا ہماری جماعت اگر آئے گی تو ہم پیٹرول پہ پابندی لگا دیں گے، صرف موٹر سائیکل سوار کو پیٹرول ملے گا، اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو پیٹرول ہوگا، گڈس ٹرانسپورٹ کو پیٹرول ہوگا، اور ڈیفینس کو پیٹرول ملے گا۔ یہ ظلم ہے کہ ایک گاڑی میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، 1500-1600 سی سی کی گاڑی میں ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ جا رہا ہے، ہم نہیں افورڈ کر سکتے۔ تو جب تک اس قسم کے آپ اقدامات نہیں اٹھائیں گے، یار کسی نے تو قربانی دینی ہوگی۔ قربانی سے یہ مراد نہیں کہ آپ پوری عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیں۔ اس طرح کی اسٹریٹجی آپ کو ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ پھر آپ آگے جا سکتے ہیں۔ دوسرا اہم جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے اخراجات میں اور ہماری اسپینڈنگ میں، جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مختلف ڈسٹرکٹ سے پیسے لیتے ہیں جو مرکز میں جاتا ہے، سارے پاکستان سے پیسے کلیکٹ ہو کے مرکز میں جاتے ہیں، اور پھر مرکز واپس ان صوبوں کو اور پھر صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو پیسے ملتے ہیں۔ یہ پلان ناکام ہو چکا ہے۔ ہمیں ڈسٹرکٹس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہوگا۔ پاکستان جمہوری اتحاد کا جو اہم نعرہ ہے، سب سے اہم پروگرام، کیونکہ ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ کیسے مسئلہ حل کرنا ہے، کیسے پہ زور دینا ہے سب سے زیادہ، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ڈسٹرکٹس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے۔ ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اپنی انکم جنریٹ کریں، اپنی عوام پہ خرچ کریں، اور مرکز کو صرف 10 to 20% مرکز کو دیں، اور مرکز کے پاس صرف 2 شعبے ہوں، فارن پالیسی اور ڈیفینس۔ اس کے علاوہ مرکز کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صوبے بھی ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم صوبوں پہ بھی بلیو نہیں کرتے، ہم ڈسٹرکٹس پہ بلیو کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹس کی اسمبلیز ہو، ڈسٹرکٹ اپنے انکم جنریٹ کریں، ڈسٹرکٹ اپنی عوام کو بہتر کریں، اور پھر اور مرکز کو صرف اپنے اخراجات رن کرنے کے لیے پیسے دیں۔ تو یہ اس طرح کے اگر آپ سوچ کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ، ایک نئے پلان کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے، تو پھر آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ہر ہفتے اب میں پلان یہ کر رہا ہوں کہ ہر ہفتے آپ کو ایک ویڈیو پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور میری آپ سے گزارش ہے، برائے مہربانی آپ اس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس دیں۔ آپ کے کمنٹس بہت زیادہ، اب آپ بھی مسائل کے حل بتائیں نا، آپ ہمیں حل بتائیں کہ اس کو اس طرح حل کرنا چاہیے، اسے ایسے حل کرنا چاہیے۔ آپ کو ساتھ لے کے ہم چلنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ 2023 کے الیکشن میں ہم اپنی جماعت کو باقاعدہ لانچ کریں گے، اور ہم اللہ پاک نے چاہا تو اس مقدس پاکستان کے لیے، اس پاک سرزمین کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے اس کے لیے کچھ خدمت لے سکے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔